بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. آج جو عنوان ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ عنوان میاں بیوی کے اختلافات اور ان کا حل۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے میاں بیوی کا رشتہ پیدا فرمایا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان اس نے اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بو دیا ہے۔ یہ آیت صرف میاں بیوی کے رشتے کو نہیں بیان کرتی ہے کہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے یا آپ کا جوڑا آپ کے وجود سے بنایا گیا ہے۔ یہاں اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے ساتھ کو انسانی زندگی کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سکون کی جگہ کسی بھی انسان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ جو سکون، جو راحت، جو عافیت اس کو اپنے گھر میں میسر ہو، وہ کہیں اور میسر نہ ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ گھر اگر ایسا ہو کہ شوہر یا بیوی جب بھی وہاں آئیں تو اپنے آپ کو عافیت میں پائیں، سکون میں پائیں، اپنے اہل و عیال میں پہنچنے کے بعد ایک راحت محسوس کریں، تو یہ مطلوب زندگی ہے، شادی شدہ زندگی کے ذریعے یہی چاہا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ گھر میں آنے کے بعد ناشکیبائی ہو، گھر میں آنے کے بعد اختلافات ہوں، گھر میں آنے کے بعد چین و سکون نہ ہو، اور گھر میں آنے کے بعد آدمی گھر میں رکنا نہ چاہے یا گھر آنے کی طبیعت ہی نہ ہو، تو یاد رکھیے گھر اینٹ یا پتھر اور نقش و نگار کا نام نہیں ہے۔ گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چہار دیواری اور ایک چھت میسر ہے، یہ گھر ہے۔ گھر اس کو نہیں کہتے۔ یہ گھر نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کے لیے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کی ایک جگہ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پھر اپنا سکون دوستوں میں، دیر گئے تک باہر رہنے میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، یا اس طرح کی دیگر واہیات چیزوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس میں وہ کہیں نہ کہیں خود قصوروار ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، مگر اس میں بڑا ہاتھ اسی اٹپٹی سی زندگی کا ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں بسا اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بے سکون اور ایک ایسی زندگی جو اسلام کے اس حقیقی تصور سے دور ہوتی ہے جو تصور اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خوشگوار زندگی میاں بیوی کی وہ انسانوں کو فرحت اور راحت اور سکون میسر کرتی ہے، لیکن اگر زندگی میں اختلافات ہوں تو تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات صرف ایک گھر تک نہیں ہوتی، اختلافات دو خاندانوں تک جا پہنچتے ہیں، اور اختلافات کی اس دراڑ کو اگر پہلے مرحلے پر ٹھیک نہ کر لیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو درست کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی
ایک بہت شاندار انسان گزرے ہیں. شریعت، اسلام اور اسلامی فلسفے سے کنارے ہٹ کر وہ خود ذاتی طور پر اسلامی تعلیمات کو انہوں نے اس طرح سے حکمتوں اور شاعری کے ذریعے پیش کیا ہے کہ اس کی نظیر دوسروں کے ہاں خال خال ہی شاید ہو تو ہو. ان کی ایک بہت شاندار بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی دریا کے بند پر، جس کو ہم اور آپ ڈیم کہتے ہیں، اگر اس میں کوئی رخنا یا دراڑ پڑنے لگے تو آپ اس کو تھوڑی سی مٹی اور کسی کنکر پتھر یا لکڑی سے بند کر سکتے ہیں. شروعات میں ایک چھوٹی سی ٹہنی یا لکڑی ہی سے آپ اسے بند کر دیں گے، لیکن اگر آپ اسے شروعات میں بند نہیں کرتے ہیں اور وہاں خلا پیدا ہو گیا، دراڑ بڑھ گئی، تو آپ وہاں ہاتھی بھی کھڑا کر دیں تو پھر پانی رکے گا نہیں، اپنا زور لگائے گا اور بڑھ جائے گا. اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ اختلافات جب پیدا ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو بچوں کی ذہنی نشو و نما بھی متاثر ہوگی، خاندان کا شیرازہ بھی بکھرے گا، سسرالی رشتوں میں کشیدگی بھی پیدا ہوگی، مختلف نفسیاتی مسائل بھی جنم لیں گے. آپ لوگ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو دھمکی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے. لوگ توجہ نہیں دیتے، گھبرانے لگتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اختلافات کہاں نہیں پیدا ہوتے ہیں، نشیب و فراز کہاں نہیں ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ان مسائل کو یا اختلافات کو بڑا ہونے سے پہلے ان کی طرف توجہ دیں. ہم لوگ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کے ہاں جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کنڈلی ملائی جاتی ہے. نہیں، کنڈلی ملاتے ہیں، اور جو حضرات پرانے ہوں گے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ 36 گن مانتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر 36 قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں یا اس کے اندر 36 قسم کے مزاجی کیفیات ہوتی ہیں. تو وہ کنڈلی ملاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ملا کر سامنے والے کی بھی کیفیات کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے 36 کے 36 گن مل رہے ہیں، اس لیے یہ شادی بہت ٹھیک ہوگی. ایسی شادیاں جن میں 36 کے 36 گن ملا دیے جاتے ہیں وہ بھی کچھ دنوں کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں. اصل مسئلہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ 36 کے 36 گن کبھی نہیں ملتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کبھی نہیں ملتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ زندگی میں نشیب و فراز میاں بیوی کے کبھی نہیں آتے ہیں تو یہ ایک بے وقوفی ہے. اس لیے کہ انسانی دماغ، جب دو دماغ ایک جگہ ہوں گے، دونوں کے سوچنے، سمجھنے، خیال کرنے، دونوں کا انداز بالکل الگ ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہوگی کہ مزاج میں فرق ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے انسان ایک جیسا نہیں رہتا ہے. آپ بہت خوشی کی کیفیت میں گھر میں داخل ہوئے ہیں اور بیوی کسی تکلیف میں ہے، ایسے موقع پر آپ وہی برتاؤ اگر چاہیں جو آپ کے اندر ہے تو سامنے سے وہ برتاؤ نہیں ہو سکے گا. ایک صاحب بہت چڑچڑی کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں حالات اچھے نہیں چلتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اسی کیفیت میں، بیوی بیمار تھیں، وہ صبح میں گئیں اپنا خون چیک اپ کروانے کے لیے، خون دے کر آئیں. پھر دوبارہ لینے کے لیے جب گئیں تو یہ اسی چڑچڑی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ واپس آئی اور بہت خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی، اور آنے کے بعد اس پر زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات چونکہ کھلی تھی، وہ آئی گھر میں اور اس نے آ کے کہا کہ آپ جانتے ہیں ایک بات. اس نے کہا روٹھے ہوئے انداز میں، بگڑے ہوئے مزاج میں کہ بھئی کہو کیا کہنا ہے. اس نے کہا کہ لیب والے بھیا بتا رہے تھے کہ آپ کا اور میرا، ہم دونوں کا بلڈ گروپ ایک ہے. دیکھیے ہم میں کتنی یکسانیت ہے. آدمی جو بالکل ہی روٹھا ہوا اور بالکل مزاج کے اعتبار سے برہم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ 10 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں، 10 سال سے تم خون چوس رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا. تو یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ نشیب و فراز نہیں آئیں گے، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور آپ کی صاحبزادی خود آپ کی کفالت میں وہ ساری چیزیں آپ سے اس نے سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ساری بات اپنی جگہ۔ ایک دن آپ آئے اور آ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ابن عمک، تمہارا چچا زاد کہاں چلا گیا؟ وہ چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کچھ کہا سنی ہو گئی ہے، یہیں کہیں ہوں گے، ناراض ہو کے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ کہ علی کہاں ہے۔ حضرت علی کی ایک کنیت ہے ابو تراب، ان کو اپنی کنیت اور اپنے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہی تھی۔ آگے وہ اسی سے مشہور بھی ہوئے ابو تراب، وہ پسند کرتے تھے کوئی اگر ان کو اس طرح سے کہے تو۔ جا کے دیکھ کر آنے والے نے آ کے بتایا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے مٹی ان کو لگ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جھاڑی اور ان سے کہا کہ قم ابا تراب، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ اس موقع پہ ان سے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیے دونوں اتنے شاندار انسان ہیں، حضرت علی بھی اور حضرت فاطمہ بھی، دونوں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں بھی کہا سنی ہو سکتی ہے، اختلاف پایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایک مرتبہ ناراض ہو کر ایک علیحدہ کمرے میں چلے گئے تھے اور وہاں کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات کو حل کیسے کیا جائے گا، یہ اصل چیز ہے۔ اختلافات کیوں ہو سکتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں ہے اور ترمذی وغیرہ میں بھی ہے، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ایک مٹھی مٹی ایسی تھی کہ ساری زمین سے اس مٹی کو اخذ کیا گیا تھا، تمام علاقوں کی مٹی اس میں شامل تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، نتیجہ یہ ہے کہ اولاد آدم میں وہ ساری خصلتیں جمع ہو گئیں جو زمین کے اندر تھیں۔ ہر جگہ کی زمین کا حصہ شامل ہے میرے اور آپ کے اندر۔ مزاج کا جو فرق ہے یا آپ میں اور آپ کے شریک حیات میں جو فرق ہے، بنیادی فرق یہی ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ رنگ و روپ الگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نرم مزاج بھی ہوتے ہیں، سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اب قرآن مجید میں ایک چیز دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید زوجین کو کیا بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں میاں بیوی کا رشتہ کیا معنی رکھتا ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا، اور وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہن لباس لکم، وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو۔ ایک مرتبہ رک کر سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے لباس کی طرح ہیں اور ہم ان کے لیے لباس ہیں، تو لباس کرتا کیا ہے؟ آپ لباس کا فلسفہ اگر قرآن مجید سے دیکھنا چاہیں گے تو قرآن مجید آپ کو سکھائے گا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنو آدم، آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ لباس تمہارے لیے دو کام کرتا ہے، ایک تو یہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری جو قابل شرم چیزیں یعنی شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وریشا، تمہارے لیے وہ زینت کا سبب ہے۔ اب اگر آپ کی بیوی آپ کے لیے لباس ہے اور آپ اس کے لیے لباس ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اب جب آپ دونوں ایک دوسرے کے رازوں سے واقف ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھل چکے ہو۔ ظاہر ہے کہ حقیقی اور ظاہری پردے سے لے کر اخلاقیات اور عادات کے پردے تک سب کھل چکا ہوتا ہے، سارے راز میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کھل چکے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، ان کا کوئی عیب، ان کی کوئی بات، ان کی راز و نیاز کی چیزیں ہرگز دوسروں تک نہ جائیں۔ اختلافات کے سلسلے میں یہ نکتہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آپس کی باتیں بھی دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ میاں بیوی کی باتیں آپس کی خصوصاً یا ان کی نجی زندگی کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں ہرگز کسی تیسرے فرد کے سامنے بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شریک میں کوئی عیب ہو، کوئی خلل ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو دنیا کے سامنے نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کریں گے؟ نہیں، آپ اس کے لیے لباس ہیں، وہ آپ کے لیے لباس، آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شیخ نے یہ چاہا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دیں گے، اس لیے کہ کوئی شکل باقی نہیں بچی تھی نباہ کی۔ ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہوئے کیا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کا کیا برتاؤ ہے، اب ذرا غور کریے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے، ان کے تعلق والے نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شرم کرو، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے بارے میں تم کو کیوں بتاؤں کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں؟ تو خاموش ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ یہ چھوڑ چکے ہیں تو پھر آیا اور کہنے لگا کہ اب تو آپ نے چھوڑ دیا تو ذرا بتائیے کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو فرمانے لگے جب وہ میری تھی تب میں نے نہیں بتایا، اب تو وہ پرائی ہو گئی، اب کیا بتائیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو کسی اور شخص کے سامنے بیان کرنے کو قرآن مجید پسند نہیں کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ زینت کا سبب ہو، زینت، یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کا وجود آپ کے شریک کے لیے ایک بہتر تعارف بنے، ایک بہتر تعارف بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا وجود آپ کے شریک کے لیے ایک قابل شرم چیز بن جائے، وہ کسی سے یہ نہ کہہ سکے کہ وہ فلاں کی بیوی ہے، یا وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا شوہر فلاں ہے، یا آپ نہ کہہ سکیں کہ آپ کی بیوی فلاں ہے، آپ کی شریک حیات فلاں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہونا چاہیے۔ عموماً اختلافات ان راستوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لباس کے سلسلے میں قرآن مجید سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دو باتیں اور میں عرض کرتا ہوں، پھر ہم لوگ آگے چلیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ سکھاتا ہے کہ لباس کا ایک استعمال یہ ہے کہ آپ سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، کچھ لباس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سرد و گرم سے بچاتے ہیں، اور کچھ لباس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی جنگوں میں حفاظت کرتے ہیں، جیسے زرہ ہے، خود ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی سرد و گرم چیز، کوئی تانا، کوئی تشنا، کوئی تکلیف دہ چیز مجھ سے ہو کر ہی میری بیوی تک جا سکتی ہے، میں اس کے لیے ڈھال بن جاؤں، یہ مجھ سے چاہا گیا ہے۔ شوہر اس کے لیے ڈھال ہو اور بیوی اس کے لیے ڈھال ہو۔ چنانچہ اگر کوئی آ کے آپ کے پاس بیٹھے، آگے میں اس کی طرف اور اشارہ کروں گا، اور کہنا شروع کرے کہ بھئی تم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہو، فلاں ہے فلاں، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ کوئی تسلی دیتا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن گھر بگاڑنے والی چیز کو محسوس کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہ بھئی یہ تو کیا بات ہوئی، جب دیکھو جب تمہارے یہاں یہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ لوگ آپ کے لیے فتنے کا سبب بنیں گے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کے آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے آپ کی ہمدردی حاصل کر رہا ہے تو سمجھیے وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ میں آگے اس کو پھر عرض کروں گا۔ ایک آخری بات لباس کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ قانون قوت کے زور پہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ ڈبل سیٹ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے
وکیل صاحب تشریف فرما ہے. لوگ کب تک قانون کی پابندی کرتے ہیں؟ جب تک ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہیں قانون کے محافظ کو پتہ نہ چل جائے اور ہم اس کی قید میں نہ آ جائیں، اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو لوگ قانون توڑتے ہیں. نوجوان ڈبل سیٹ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں جب تک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چوک میں ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا تو وہ 3 سیٹ 4 سیٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ خطبہ نکاح کی جتنی آیتیں ہیں ان سب کو اگر دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز کامن پائیں گے، اور وہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھیے شادی شدہ زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک وہ ہے جو اندر ہے گھر کے اندر، ایک گھر کے باہر ہے. گھر کے باہر تو آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، گھر کے باہر تو آدمی بہت اچھا ہوتا ہے. میرے حضرت پڑھا کرتے تھے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں، تو ان سے ان کے شیخ نے کہا تھا جب حدیث آئی کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو، اچھے اخلاق والا وہی ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال کے ساتھ، میاں بیوی بال بچوں کے ساتھ اچھے ہوں. تو اس پر وہ کہنے لگے کہ خلیل الرحمن، ہم تمہارے اخلاق کے اس وقت تک قائل نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہارے بیوی بچے یہ نہ بول دیں کہ تم اچھے ہو. دنیا کے لوگ تم کو اچھا مانے تو ہم اچھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ آدمی گھر کے باہر تو بہت اچھا ہوتا ہے، گھر کے اندر اس کی ساری کیفیتیں کھلتی ہیں. گھر کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں آدمی اچھا کیسے ہوگا؟ اسی تقویٰ کے لباس سے جو اسے یہ بتاتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگراں اور نگہبان ہے. اختلافات پیدا ہونے کے بعد اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں کی برابر برابر ہوتی ہے؟ جواب دیجئے، یہ ورکشاپ ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے. کیا دونوں کی برابر برابر ہے کہ وہ اختلافات کے ختم کرنے میں دونوں اپنا اپنا رول ادا کریں گے؟ آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اختلافات پیدا ہونے کی صورت میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور مرد ہیں تو آپ کی ذمہ داری عورت سے زیادہ ہے، اختلافات کے ختم کرنے میں پہل آپ کو کرنی ہوگی. یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. جی، مرد ہو کے پھر جھکنا اور انانیت کنارے رکھ کے شوہر ہو کے پھر جو ہے وہ اختلافات ختم کرنے میں پہل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء، دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں، میری نصیحت یعنی تم قبول کرو. عورتیں جو ہیں وہ پسلی سے پیدا کی گئیں، اور پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھی پسلی جو ہوتی ہے وہ اوپر والی ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حکمت ذہن میں رکھنی ہی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ، اگر تم جاؤ اس کو سیدھا کرنے کی طرف جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہے گی. تو عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو. کیا سمجھے آپ اس سے؟ ظاہر ہے کہ حدیث شریف آپ کے سامنے ہے، اصل میں اس روایت میں خطاب مردوں سے کیا گیا. کس کو حضور فرما رہے تھے کہ بھئی عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو؟ آپ ہیں. تب تو کہا کہ میں عورتوں کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مردوں کو نصیحت کی گئی. اس میں یہ بتایا کہ میاں بیوی کے اختلاف میں مرد کو اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی سرشت اور اس کی طبیعت میں ایک قسم کی ایسی کیفیت ہے مزاج میں جس کی وجہ سے ہر چیز میں بہت سیدھے رویے کی اس سے امید کرنا فضول ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل غلط ہے، بری ہے. عورتوں کی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی نہیں بیان کی ہے، بلکہ ان کا طرفدار بن کے آپ نے کہا کہ میں ان کی طرف سے ان کی نازک مزاجی میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے مزاج کا خیال کرنا. یہ کوئی برائی نہیں بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سمجھا رہے ہیں کہ میں ان کی طرف سے تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی معاملے میں ان کا رویہ اگر ذرا دائیں بائیں دیکھو
تو اس میں بہت محتاط رد عمل تم کو دینا ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بعض مواقع پہ اپنی اسی طبیعت کی نازکی کی وجہ سے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ کر جاتی ہیں کہ کوئی سخت اور سست بات کہہ جائیں گی، کبھی کبھی تو اتنا سخت کہہ جاتی ہیں جہاں آدمی کو یا تو گھر بچانا ہے یا اپنی مردانگی بچانی ہے۔ نہیں، کہہ جائیں گی اگر مرد کا بچہ ہے تو طلاق دے کے بتا۔ جی، ایسی صورت میں آدمی نہ دے تو گھر بچے، اور نہیں دے رہا ہے تو اس کے اوپر ایک عیب بھی لگ رہا ہے سامنے سے۔ ایسے موقع پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی فطرت میں شرس میں کچھ تیزی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے یہیں سے کہ طلاق دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ طلاق دینے کا اختیار آپ کے پاس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اگر یہ اختیار اسی مزاج کے ساتھ عورتوں کے پاس ہوتا تو صبح شام قصے نئے نئے پیدا ہوتے رہتے۔ اس لیے شریعت نے یہ سمجھایا ہے۔ مزاج کی کمزوریوں کے ساتھ ازدواجی زندگی کو آپ پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں دو باتیں سمجھنے کی۔ ایک تو ہے ہر فریق کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی کمزوری کو دور کرنے کا ہر ممکن جو بھی مرحلہ ہو اس کو عبور کرنے کی کوشش کرے اس کو اپنے اندر جو بھی خامی محسوس ہوتی ہو اپنی کمزوری کو دور کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھی کے رویوں کے اوپر، کمزوریوں کے اوپر برداشت اور تحمل پیدا کریں۔ آج کل یہ جو حالات اتنے نازک ہونے لگے ہیں اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، انسانی دماغ کا ایک سسٹم ہے، جیسے ہی اس کو کوئی چیز ہٹ کرتی ہے اور بہت تیزی سے کوئی معاملہ اس کے سامنے آتا ہے تو شروعات کے جو 10 سے 12 منٹ ہوتے ہیں اس میں اگر وہ کوئی رد عمل دے گا تو وہ بالکل سوچا سمجھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ غصے میں ہیں پانی پی لیجئے، غصے میں ہیں تعوذ پڑھ لیجئے، غصے میں ہیں اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ جو ٹائم ہے، وہ جو پیریڈ اور ڈیوریشن ہے، آپ اس کو ختم کریں پہلے تاکہ آپ کا رد عمل سوچا سمجھا ہو۔ اس لیے اپنے ساتھی کے فطری کمزوری والے جذبے پر تحمل کا برتاؤ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان کی ہے۔ اگر اس کے برخلاف کیا جائے گا تو سچی بات یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں نوبت بہت نازک حالات تک پہنچ جاتی ہیں۔ اختلافات کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اختلافات کا سبب کیا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسباب ایک نہیں کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہم مزاج نہ ہونا، مثلا رہن سہن اور اسٹیٹس کا الگ ہونا، جسے آپ معاشی فرق سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کسی ایک یا دونوں کا اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق والا ہونا، دینی برابری کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دینی برابری جب نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نا اتفاقی کی بنیادی جڑ یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ مرد و عورت ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت نوکرانی کی طرح رہے اور عورت بھی اسی طرح چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام بنے۔ حقوق کی ادائیگی اور حسن سلوک اختلافات کو ختم کرنے کا سب سے بنیادی نسخہ جو آپ کو مل سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء آیت 19 میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ درگزر کرو، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کو ناپسند ہے ان کی تو دوسری آپ کو پسند آئے گی۔ خود حدیث شریف میں ٹھیک یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کوئی مومن کسی مومنہ کو اس وجہ سے جدا نہ کرے، لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اگر کوئی ایک چیز اس کو ناپسند آتی ہے اپنی بیوی کی تو کوئی دوسری چیز اس کو پسند ضرور آئے گی۔ سراسر خیر اور سراسر شر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ملائکہ میں سراسر خیر ہے،
اور شیطان سراسر شر کا مجموعہ ہے، انسان خیر و شر دونوں سے مرکب ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، البتہ مردوں کو ایک درجہ عورتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ تو حقوق دونوں کے برابر ہیں۔ مردوں کو ایک درجہ فضیلت کیوں ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اسی کو لے کے ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ میں عورتوں کا مجازی خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں گھر کا جو ہے وہ مجازی خدا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوام ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو ایک درجہ عورت پہ فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں، اس لیے ہے کہ نکاح میں اور شادی شدہ زندگی میں جتنا مالی خرچ ہے وہ پورا کا پورا مرد اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو عورت پہ ایک درجہ فضیلت دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اس کے برعکس اگر جاؤ گے تو اختلافات پیدا ہوں گے۔ اگر عورت کما کر لائے گی تو آپ وہ خیال چھوڑ دیں شادی شدہ زندگی میں سکون کا، لا محالہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طور پر اختلافات پیدا ہوں گے، اور آج کل اسی طرف رخ ہو رہا ہے۔ لوگ سردار حضرات سے کہتے ہیں کہ اگر ٹیچر ہو وہ بھی پرماننٹ تو بہت اچھا ہوگا، اور اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اپنے کو معلوم ہے۔ خیر، وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں تھوڑا تیزی سے اپنی بات پوری کروں گا۔ بیوی کے ذمے شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور شوہر کے ذمے بیوی کے کچھ حقوق ہیں، حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا رجسٹریشن ہو جائے گا، ہو گیا ہوگا، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حقوق کی فہرست بہت ساری تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بھیج دی جائے گی۔ ایک چیز بس یہاں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، حقوق کے بارے میں دو خاص نصیحتیں۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ خاتون خانہ بننے کی پوری کوشش کریں، باہر کے کام کاج اور باہر کی مشغولیتیں اور مصروفیتیں، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ شمع محفل نہ بنے۔ آج کل یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، اور لڑکیاں چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور آگے آگے ہیں، پیش ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی طرف زیادہ توجہ دیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مشورہ دینے والا تنگ نظر ہے، جبکہ سچی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کی تمام تر ذمہ داریاں اور آپ کے سارے حقوق کو پورا کرنے، اس کی ذمہ داری شریعت نے مرد پر رکھی ہے۔ آپ اگر اسے راستہ دیں گی، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ناشکیبائی کی طرف جائے گا۔ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا مزاج سمجھیں۔ میں یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں گا اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ شادی شدہ زندگی میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہنر کو عیب اور عیب کو ہنر سمجھ لیتے ہیں۔ آپ ایک مرد ہیں، اگر شادی شدہ زندگی میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ غافل ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے عیب ہے۔ ایک مرد کے لیے غافل ہونا یہ عیب کی بات ہے۔ یہ غفلت نان و نفقے کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، اہل و عیال کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، بیوی کے سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ یہ غفلت کسی طور روا نہیں اور درست نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت کے لیے غافل کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ اس کے لیے عیب نہیں، ہنر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں آپ دیکھیں گے وہاں عورتوں کے لیے غافلات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ عورتیں جو احوال زمانہ سے بے خبر ہیں، ان کو دنیا اور زمانے کی بہت زیادہ خبر نہیں ہے، وہ بہت زیادہ فلسفیانہ اعتبار سے سوچ نہیں سکتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں کہ گھر میں کوئی معصوم سی خاتون ہے، بھولی بھالی خاتون ہے، وہ شوہر سے کسی چیز کو نہیں سمجھ پاتی تو دو تین مرتبہ پوچھ لیں گی، شوہر سے پوچھیں گی، کسی مسئلے کے بارے میں معلوم کریں گی، نہیں سمجھ پایا تو دوبارہ پوچھیں گی، آدمی چڑھ جاتا ہے، تم کو تو دنیا نہیں سمجھتی، تم کو کیا آتا ہے، تم کو ایسا ہے فلاں ہے۔ یہ چیز آپ کی بیوی کی عیب نہیں، یہ اس کی خوبی ہے، اور قرآن نے اس کی تعریف کی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیوی ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو جائے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اس لیے یہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو میں نے عورتوں کے سلسلے میں عورتوں کو یہ بات بتائی کہ ان کو خاتون خانہ ہونے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ایسے ہی مرد کو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اگر اس کی بیوی
باہر کے معاملات میں دخل نہیں رکھتی ہے، گھر کی طرف توجہ رکھتی ہے اور ساری چیزیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اور بہت مناسب چیز ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنے کی بعض خواتین اعلیٰ تعلیم یافتہ دانش مند ہوتی ہیں، وہ استثنائی صورت ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے ایک نبوی نسخہ ہے، اس کو ان کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بیوی اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، تو اس کو اجازت ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے اس سے داخل ہو جائے۔ ایک عورت اگر اپنی زندگی کو اس دائرے میں محدود کر دے، یقین مانیے اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت بنے گی، اور آخرت کے جنت کے داخلے کا وعدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ 4 باتیں ہیں ذہن میں ہونی چاہیے: فرض نماز کی ادائیگی، فرض روزوں کی ادائیگی، عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ کوئی بہت لمبی چوڑی عبادات کا ذکر نہیں ہے، کوئی بہت لمبے چوڑے وظائف اور نوافل و فلاں نہیں ہے، جتنا دائرہ بتایا گیا ہے، جتنا دائرہ بتایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھیں اور خیال کریں اس کا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں جو باتیں بیان کی گئی ہیں آپ اس میں غور کریں۔ 2 باتیں تو ہیں، فرض نمازیں اور فرض روزے، اس کے بعد 2 چیزیں ہیں: عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً ایک خاندانی عورت جن کو انجام دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ اس کا دنیاوی روٹین ہے، جبکہ اسلام اسی کو قرار دے رہا ہے کہ یہ آپ کی ایک عبادت ہے۔ اختلاف کا ایک بنیادی سبب، یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آگے عرض کروں گا، تیسرے فرد کا داخلہ ہے۔ عموماً میاں بیوی کے درمیان اختلافات کسی تیسرے فرد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کی ہنسی مسکراتی زندگی میں تلخیاں پیدا کرنے میں دوسروں کی غیر ضروری مداخلت اختلافات کے خلیج کو وسیع کرتی ہے۔ اچھا، اب اگر اختلافات پیدا ہو گئے تو ہم اس کو حل کیسے کریں گے، اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کمرے کی بات کمرے تک رہے۔ یہ ایک شاندار طریقہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کون سی بات کمرے تک ہونی چاہیے، کون سی بات گھر تک ہونی چاہیے، اور کون سی بات گھر کے باہر ہونی چاہیے۔ میں کبھی کبھی نکاح کی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نکاح کو انبیاء کی سنت اور ان کا طریقہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو دیکھنا اسی نہج سے چاہیے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات اور اس کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ آئے ہیں ان کے بھائی بنیامین کو لے کے، قصہ مختصر یہ ہے، اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں اپنا پیالہ چھپوا دیا، اور ان کو بظاہر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ چور ہیں۔ اب جب ان کے بھائیوں کے سامنے یہ بات آئی کہ بنیامین چور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کے تخت پہ بیٹھا ہوا وہی یوسف ہے جس کو وہ کنویں میں ڈال آئے تھے، وہ نہیں پہچانتے۔ اس موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ کون؟ وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یوسف علیہ السلام، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو چور تھا۔ یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، اور وہ جانتے تھے کہ میں چاہوں تو سزا دے سکتا ہوں، لیکن وہ خاموش رہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، انہوں نے ظاہر نہیں کیا، بیان نہیں کیا، اپنے دل میں چھپا لیا۔ یہ ایک شاندار چیز ہے، اس کو کہتے ہیں تغافل مع الناس۔ زندگی گزارنے میں جو بہت خاص پہلو ہوتے ہیں اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ آپ کو کوئی اس طرح سے نہیں سمجھا سکتا جس طرح اسلام سمجھاتا ہے۔ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں، بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر آ جائے گا، 2-4 انگریزی کی جو ہے شاندار ٹرمز آپ کے سامنے بیان کر دے گا، آپ کو لگتا ہے جی صاحب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کیا شاندار سیمینار ہو گیا ہے۔ جیسا آپ کے پاس ہے ویسا کسی کے پاس نہیں ہے، یقین کیجئے۔ چیز ہے تغافل مع الناس، لوگوں کی برائی یا ان کے معائب سے واقف ہونے کے باوجود کہاں آپ کس چیز کو برداشت کریں گے، کچھ نہیں کہیں گے، خاموش رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے جس زمانے میں القدس کو فتح کیا ہے، حالات بہت نازک تھے، بہت خراب تھے۔
اس کے باوجود ان کو جو غلبہ حاصل ہوا وہ کیوں ہوا؟ ابن اسیر نے ان کی خوبیاں لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ اس کے پاس تغافل مع الناس بہت شاندار تھا، وہ جانتا سب کچھ تھا، جاسوسی کا نظام اس کے پاس بہت شاندار تھا، لوگوں کے معائب، ان کی برائیاں، گورنروں کی وہ جانتا تھا، مگر اس پر براہ راست نکیر کرنے کے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کمرے کی بات کمرے تک ہو۔ اگر میاں بیوی کے درمیان خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو جائے تو آپسی صلح صفائی سے ختم کریں۔ دوسرا مرحلہ اگر وہاں تک نہیں ہوتا ہے تو پھر گھر کے سرپرست حضرات تک بات جانی چاہیے، ہرگز کسی غیر متعلق شخص کو پہلے آپ اس کے اندر دخل کا موقع نہ دیں، گھر کے ذمہ داروں سے کہہ دیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں گے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اور حضرت عمرو ابن عاص والی، دونوں باپ بیٹے ہیں، خود ان کی بیوی کہتی ہیں، حضرت عمرو ابن عاص کی بہو، وہ کہتی ہیں کہ جب ہماری شادی کر دی گئی تو ہمارے خسر خود پوچھتے رہتے تھے میرے بارے میں کہ بھئی کیا حال ہے، کیسا ہے۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کا صاحب زیادہ ہے تو بہت اچھا انسان، مگر معاملہ یہ کہ دن کو عبادت کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، یعنی بیوی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا شادی تو میں نے کر دی مگر بڑا صوفی ہے، تو توجہ ہی نہیں ہو رہی بیوی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو کہ وہ مجھ سے ملیں۔ جب ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، عبداللہ میرے بارے میں، تمہارے بارے میں مجھ کو نہیں بتایا گیا کہ تم ایسا ایسا کرتے ہو؟ تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اختلاف کو باقی رکھنے والا جو عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہے انانیت۔ اگر آپ انانیت کو توڑ دیں تو اختلاف باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اگر انانیت نہیں ختم ہوگی تو اختلاف باقی رہے گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک خاموش ہو جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انانیت کے ہوتے ہوئے اختلاف ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے، اگر یہاں تک ٹھیک نہ ہو سکے تو ثالث کے ذریعے ٹھیک کروائیں۔ ثالث کے پاس معاملہ بھیجا جائے گا اور وہاں یہ کوشش کی جائے گی کہ دونوں کے درمیان میں اتفاق ہو سکے۔ میں ثالث حضرات سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیک نیتی نہ ہو تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے بھی ساتھ جائیں، کسی کی بھی طرف سے جائیں، مگر آپ کی نیت وہ ہونی چاہیے جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا۔ صلح بہر صورت کوشش کرنی چاہیے کہ صلح ہو جائے، یہاں تک کہ اولاً تو صلح کی شکل یہ بنانی چاہیے کہ دونوں کے حقوق کو مد نظر رکھ کر، توازن رکھ کر ان دونوں کے درمیان میں صلح ہو سکے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو صلح میں کچھ چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں، تفصیل کا موقع اب نہیں رہا ہے، اس لیے میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر کبھی کبھی دونوں طرف کے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک طرف کا بندہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میاں بیوی کے درمیان میں دوسروں کا دخل شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ اختلاف ہونے میں اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں اور کوئی ایک فریق ایک طرف جا رہا ہے خاندان کا، تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت معقل ابن یسار، ان کی بہن جمیلہ، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کا نکاح انہوں نے ایک شخص سے کر دیا تھا، نہیں چل سکا معاملہ تو انہوں نے طلاق رجعی دے دی۔ یہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ یہ کسی وقت رجوع کر لیں گے، انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا۔ عدت ختم ہونے کے بعد شوہر آیا معقل ابن یسار کے پاس، تعلق ختم ہو چکا ہے نکاح کا، عدت ختم ہو چکی ہے، وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اختلافات پیدا ہونے کے پہلے ہی مرحلے میں میاں بیوی کی بات چیت ایک دوسرے سے بند کروا دی جاتی ہے، ہم لوگ دیکھیں گے، میاں بیوی الگ پریشان ہیں، یہ دونوں اڑے ہوئے ہیں، یہ اختلافات کو وسیع کر دے گا۔ معقل ابن یسار نے کہا عجیب آدمی ہو، تم نے طلاق دیا تھا، ہم نے تم کو بائی عزت طور پر اپنی بیوی، اپنی بہن دی تھی، تمہاری بیوی بنایا تھا اس کو، اس کے باوجود تم نے چلو طلاق دے دیا، ہم انتظار کرتے رہے، پھر تم نے رجوع بھی نہیں کیا، اب آئے ہو بڑے، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ۔ قرآن مجید کی آیت اتری وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، شوہر زیادہ اس کا حقدار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے جا سکتا ہے۔ معقل ابن یسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کے کہ دیکھو قرآن مجید کی آیت اتری ہے، انہوں نے سر جھکا دیا، اس شریعت کا حکم مان لیا۔ اختلاف کا ایک خطرناک سبب جو ہو سکتا ہے
وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کوئی ایسی بات کر جائیں، جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ ایسی بات کر جائیں جو میاں بیوی میں دوری پیدا کرنے والی ہو، ایسے لوگوں سے حتی الامکان احتراز کرنا چاہیے۔ لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو عورت یا اس کے خاوند کو آپس میں ایک دوسرے سے بھڑکائے۔ اختلاف کا ایک سبب ہوتا ہے شیطانی اثرات بھی۔ یہ والی بات مجھے اس لیے نہیں کہنی کہ یہ اختلاف کا سبب ہے، بلکہ اس پر آگے جا کے ایک بات عرض کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں آتی ہے کہ شیطان ابلیس اپنا عرش جو ہے وہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پر، اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال کے آیا ہوتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا کہ ہاں تو نے کام انجام دیا ہے۔ تو یہ سبب ہوتا ہے۔ کوئی اگر غیر معمولی رویہ پیش آ رہا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا سبب گویا کہ اختلاف پیدا ہو رہا ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن اب جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اختلافات میں عاملین کاملین کے چکر مت لگائیے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہرگز اس چکر میں نہ پڑیے گا، بلکہ وہ سارے اذکار اور وہ سارے تعوذات جو قرآن مجید میں یا ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان کا اہتمام کریے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان دعاؤں اور ان ساری چیزوں کا اہتمام کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، آپ انشاءاللہ اس طرح کے حربے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے آپ اجتناب کریں، یعنی اختلافات پیدا ہی نہ ہوں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے جو بنیادی عوامل ہو سکتے ہیں، آپ ان پر ایک مرتبہ غور کریں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر آج کل جب کہ ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہیں اور لوگ ایسے ٹی وی ڈرامے اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن میں سب ہرا ہرا دکھایا جاتا ہے، آپ کو ایسا چشمہ پہنا دیا جاتا ہے جس میں ساری چیزیں آپ کو ہری ہری دکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ایسے جو ہے وہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں جن میں بڑا سا بنگلہ ہے، شاندار گھر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ سب دیکھ دیکھ کے میاں بیوی کے دماغ میں بھی ویسی چیزیں آ جاتی ہیں، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی افسانوی خیال کو اپنے دماغ میں قائم نہ کریں، مصنوعی زندگی کا بھرم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رشتے دو ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ دو رشتے ہیں، ایک نسبی رشتہ خاص طور سے بیان کیا گیا اور ایک سسرالی رشتہ بیان کیا گیا۔ جو لوگ ان دونوں رشتوں میں توازن قائم کر لیتے ہیں وہ شاندار زندگی گزارتے ہیں۔ انہی آخری باتوں میں ایک چیز آپ کو سنا دوں۔ میرا ایک شاگرد ہے، اس نے مجھ سے کچھ چیزیں پڑھی، تخصصات میں وہ آیا تھا، تخصص میں آیا تھا، بڑی عمر کا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، شادی ہو چکی تھی اس کی، تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا، میں کچھ لکھ رہا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلنگ کون سی ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا میں مولوی آدمی ہوں، مجھے سادی والی بھی نہیں آتی، تو میں خطرناک اسمگلنگ آپ کو کیا بتاؤں گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ سب سے خطرناک اسمگلنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں اور آپ کی شادی ہو جائے اور آپ کی بیوی ایسے میں آپ سے کہے کہ فلاں چیز کھانے کی طبیعت ہو رہی ہے، تو سب لوگوں کی نظر سے چھپا کے وہ چیز اپنے کمرے تک لے جانا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک اسمگلنگ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے میرا مکان دیکھا ہے، دو منزلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں پہلے سے جانتا ہوں اس کو۔ تو کہنے لگا کہ میں اوپر رہتا ہوں، ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے فلاں چیز کھانے کی طبیعت ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کے آیا۔ بہن ہال میں سو رہی تھی، جیسے ہی لے کے پہنچا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اس نے کہا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ چیز وہیں ختم ہو گئی، کچھ باقی نہیں بچا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ تو اس نے کہا لیکن میں نے اس کا حل نکال لیا۔ میں نے کہا کیا حل نکالا؟ کہنے لگے کہ اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اب جب وہ کچھ کھانے کو کہتی ہیں تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ میں لے جاتا ہوں،
خرید کے وہ شے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، خود خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتا ہوں اور سب سے بات چیت کرنے کے بعد اوپر جاتا ہوں، اوپر سے ایک رسی نیچے لٹکاتا ہوں۔ رشتوں میں توازن پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، دونوں رشتوں کو برابر سے پانی دینا ہے، دونوں کی آبیاری کرنی ہے، دونوں رشتوں کو لے کر چلنا ہے، ورنہ ایک طرف جھکنے کے سلسلے میں خامی پیدا ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے گھر کا کوئی فرد ہو یا باہر کا، اگر بیوی کے سامنے شوہر کی یا شوہر کے سامنے بیوی کی برائی کرنے لگے تو منع کر دیں۔ ایک تو یہ غیبت بھی ہے، دوسری یہ آپ کا گھر برباد کر دے گا، اس سے رک جائیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر آپ سے کہی جائے، اگر آپ بیوی ہیں تو بھی اور اگر شوہر ہیں تو بھی، آپ گھر میں آئے ہیں اور آپ کو کوئی تیسرا فرد کوئی بات کہہ رہا ہے تو کسی بھی بات پر آپ یقین نہ کریں جب تک کہ آپ اس کو ان ثبوتوں کے ذریعے نہ سمجھ لیں جن کو شریعت ثبوت کہتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے عموماً اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں کو نہ سمجھیں کہ یہ حقیقت ہے، بلکہ حقیقت کو خود دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔